ایک پراسرار اور پروقار موسیقی کا پس منظر۔ سن 691 عیسوی۔ بیت المقدس کی فضا ایک عجیب خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اس خاموشی کے پردے میں ایک ایسی تعمیر کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جس نے صدیوں کے سنگ میل بدل دینے تھے۔ کوئی ایسی چیز وجود میں آ رہی تھی جو آج تک کسی مسلمان حکمران نے نہیں بنوائی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آخر خلیفہ عبد الملک بن مروان اس پہاڑی چوٹی پر، جہاں کبھی سلیمان علیہ السلام کا ہیکل ہوا کرتا تھا، یہ عمارت کیوں تعمیر کروا رہے تھے؟ کیا یہ صرف ایک عمارت تھی یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی خلافت اندرونی انتشار کا شکار تھی۔ مکہ اور مدینہ تو خلیفہ عبد الملک کے حریف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قبضے میں تھے۔ حج کا مقدس سفر بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رومی سلطنت مسلسل حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں عبد الملک بن مروان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ انہوں نے بیت المقدس کی اس چٹان پر، جسے صخرہ کہا جاتا ہے، ایک شاندار عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ چٹان اتنی خاص کیوں تھی؟ یہ وہی مقدس پتھر تھا جس کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز یہیں سے ہوا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ وہی چٹان تھی جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے اس منصوبے کی نگرانی 2 باصلاحیت افراد کے سپرد کی: رجا بن حیوت، جو ایک مشہور تابعی اور عالم دین تھے، اور یزید بن سلام، جو بیت المقدس کے ایک معمار تھے۔ ان دونوں کو پورے شام اور مصر سے ماہر کاریگر بلائے گئے، جن میں اکثر عیسائی بھی تھے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ مسلمان خلیفہ کے حکم پر عیسائی معمار اس مقدس مقام کو اسلام کی عظمت کی علامت میں ڈھال رہے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو 691 عیسوی میں یہ عمارت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ اس کا سنہری گنبد اور پچی کاری سے سجی دیواریں دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی تھیں۔ 14ویں صدی کے مشہور سیاح ابن بطوطہ نے صدیوں بعد اس کا حال کچھ یوں بیان کیا: یہ عمارت نہایت خوبصورت، مضبوط اور اپنی شکل میں انوکھی ہے۔ اس کی تزئین و آرائش اتنی شاندار ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ زیادہ تر حصہ سونے سے ڈھکا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں اس کی چمک سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔